السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹاسک انیشیشن کیا ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اسکول کا ہو سکتا ہے، گھر کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہو کہ آپ اس کام کو سٹارٹ کریں سستی اور کاہلی کے بغیر، اور جو مقرر وقت ہے اس پہ ختم کریں۔ یہ ہے ٹاسک انیشیشن۔ کئی دفعہ جب ہم بچوں کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ بیٹھتا نہیں ہے، یہ اٹھتا نہیں ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے، تو اس میں مسئلہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹاسک انیشیٹ نہیں کرنا آ رہا ہوتا، وہ شروع نہیں کر پاتے، ان کے اوپر سستی حاوی آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ کوئی ایسا فینومینا نہیں ہے یا ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے۔ آپ دیکھیں، ہمارا بھی کئی دفعہ دل نہیں چاہتا۔ کئی دفعہ آپ صبح صبح اٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں آج میرا دل نہیں چاہ رہا کھانا بنانے کو، میرا دل چاہ رہا ہے بس بچوں کو کوئی نان منگوا دوں اور اس پہ اچار یا چٹنی لگا کے کھا لیں۔ اسی طرح بچوں کا بھی کئی دفعہ کسی کام کو دل نہیں چاہتا، اور اگر آپ اپنے ایک دن سے دوسرے دن پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے ہر دن ہمارا کسی نہ کسی کام کو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ ذمہ داری کا جب احساس ہمارے اندر ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں کہ چلو ایک دن تو میں نے ان کو نان کھلا دیا، اب روز روز تو نہیں کھلا سکتی، ایک دن میں نے صفائی نہیں کی، اب روز روز تو نہیں ایسے کر سکتی۔ تو ہم جب اس رسپانسبلٹی کو اون کرتے ہیں تو ہماری سستی کم ہو جاتی ہے اور ہم اس کام کو کرتے ہیں، اور پھر کیونکہ ایک ذمہ داری کے بعد کوئی دوسری ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر ہم کوششیں کرتے ہیں کہ اسی ٹائم فریم میں اس کو ختم بھی کریں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، تب ہم نے اپنی ذمہ داری اس کو سمجھا ہوا ہوتا ہے، ہم ہر وقت اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کون سے کام نہیں انیشیٹ کرتے خود سے، یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ وہ کام جو ان کو پسند نہیں ہے، ان کو مزہ نہیں آ رہا، ان کو بہت مشکل لگ رہا ہے، اس کو وہ ہر وقت پوسٹ پون کریں گے، اس کو اس ٹائم فریم میں نہیں کریں گے۔ بہت سے بچوں کا یہ مسئلہ ہے، اردو مشکل لگ رہی ہے، ریڈنگ مشکل لگ رہی ہے، وہ سارا ہوم ورک کر لیں گے جلدی سے، لیکن وہ ریڈر نہیں کھولیں گے۔ جب آپ کہیں گے چلو بیٹا پہلے اردو کا کام کریں، وہ کہیں گے ماما وہ بعد میں کر لیں۔ اچھا، آپ سارا کام کر لیا، اب جب اردو کی کتاب کھولنے کا وقت آیا، ماما بھوک لگ گئی، نیند آ گئی، تھک گیا۔ یہ ایک مشکل قسم کا ڈیلیما بن جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو ہینڈل کیسے کریں۔ اور جتنا چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو مسئلہ نہیں۔ مسئلہ آپ کا کب شروع ہوتا ہے؟ جب بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر کام کا لوڈ ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ کے باقی بچے بھی ہیں چھوٹے، اب آپ کی اور ذمہ داریاں بھی ہیں، کبھی آپ نے ایک چیز کو دیکھنا ہے، پھر آپ نے دوسری چیز کو دیکھنا ہے، آپ اس کے ساتھ لگاتار نہیں بیٹھ سکتے۔ یہاں پر اب ہمیں بچوں کو کیا کرنا ہے؟ بیسیکلی اونرشپ سکھانی ہے، یا کہیں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس۔ کیا چیز ہے جو آپ کی نماز میں جان ڈالتی ہے، آپ کی تسبیحات آپ سے کروا لیتی ہے، آپ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، جب آپ کو فضیلت پتہ چلتی ہے؟ دیکھو، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی تو حساب کتنا سخت ہوگا۔ اکاؤنٹیبلٹی اور ذمہ داری، یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو کسی بھی کام کو کروا لیتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے بچوں میں یہ دو چیزیں ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں۔ جتنا بچہ چھوٹا ہے نا، آپ اس کی روٹینز پہ کام کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اس میں ٹاسک انیشیشن ڈیولپ ہو رہا تھا۔ اگر آپ نے اس کو عادت ڈالی ہے صبح اٹھ کے انہوں نے روٹین میں یہ 5 کام کرنے ہیں، سوتے وقت یہ 6 کام کرنے ہیں، جب گھر آئیں اسکول سے تو یہ 3 کام کرنے ہیں، آپ نے اس طرح سے ان کو سکھایا ہوا ہے، تو وہ روٹین کرنے کی وجہ سے ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اونرشپ بھی آنی شروع ہو جاتی ہے، ان کو پتہ یہ میرا کام ہے، آپ اپنا بیگ اٹھا کے خود رکھیں گے۔ بہت سی مائیں جب اس ٹائم پہ یہ غلطی کرتی ہیں کہ بچہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، کارٹون لگا لیے، اور اماں بیچاری ادھر سے ادھر بھاگی پھر رہی ہیں اور وہ سارے کام کر رہی ہیں۔ بچے کو بتا دیے کہ بیٹا یہ آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا ہے، اور اس سے کیا ہو جاتا ہے، اب بچے پھر انیشیٹو لے کے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاسک انیشیشن میں کون سا بچہ کس ایج پہ کیا کام کر لیتا ہے۔ ٹاسک انیشیشن وہ سکل ہے جو سب سے لیٹ ڈیولپ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ٹائم یہ سکل لیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اکثر اسی پہ تھکتے ہیں
نماز کے لیے بھی اکثر ماؤں کا یہی کنسرن ہے، میں کب تک اس کو کہتی رہوں نماز کے لیے، انیشیٹ نہیں نا کیا جا رہا، سستی حاوی آ رہی ہے، تو آپ کو کہتے رہنا پڑے گا. چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایج اپروپریٹ چیزیں کیا کیا بچوں میں ہوں گی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے بچے میں ٹاسک انیشیشن کتنا ہے. اسکورنگ سسٹم وہی ہے، 0 نیور، 1 25% آف ٹائم، 2 75% آف ٹائم، 3 آلموسٹ آلویز. پری اسکول بچہ will follow an adult directive right after it is given. جیسے کسی بڑے نے کوئی انسٹرکشن دی فوراً اس کو فالو کرتا ہے. will stop playing to follow an adult instruction when directed. اگر کھیل رہا ہے اور اس کو آواز لگائی کہ بیٹا کھانا کھا لو، جو اس کا انٹرسٹ کی چیز ہے اس کو چھوڑ کے فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہے. تیسری چیز کیا ہے، کین اسٹارٹ گیٹنگ ریڈی فار بیڈ ایٹ سیٹ ٹائم ود 1 ریمائنڈر. ایک ریمائنڈر کے ساتھ آپ نے کہا رات کو سونے کا وقت ہو گیا بیٹا، ایک ریمائنڈر دیا، بچہ تیار ہو گیا. اس کو اسکور کر لیں آپ. اسکول میں بچے اس لیے بیہیو کرتے ہیں کہ ان کا کریکولم اس طرح ڈیولپ ہوا ہوتا ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کرتی ہیں، وہ ہر دفعہ آگے بتاتی ہیں کاپی نکالو، بک نکالو، اسٹارٹ رائٹنگ کویسچن. انسٹرکشنز ان کی اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں جو وہ اسی طرح دیتی ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے دن انسٹرکشن سے تنگ پڑ جاتے ہیں. گریڈ 1 to 3 can remember and follow simple 1 or 2 step routines such as brushing teeth and combing hair after breakfast. اس کو زبانی یاد رہتا ہے، پہلے سے یاد رہتا ہے کہ میں نے یہ والی روٹینز اپنی کرنی ہے. چھوٹی روٹینز یاد رہتی ہیں کہ جیسے ہی ناشتہ کیا برش کرنے چلا گیا. کین گیٹ رائٹ ٹو ورک آن اے کلاس روم اسائنمنٹ فالوئنگ ٹیچرز انسٹرکشنز ٹو بگن. یہ آپ کو ٹیچر فیڈ بیک دے گی کہ جب میں اس کو آواز لگاتی ہوں، بچوں کو بتاتی ہوں، انسٹرکشن دیتی ہوں کہ آپ کام کریں تو وہ فوراً کر لیتا ہے. اگر وہ کہتی ہے نہیں میں اس کو بار بار کہتی ہوں اور یہ پھر بھی نہیں کرنے کے لیے بیٹھتا، کچھ بچوں کا ایسا ایشو ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس میں ٹاسک انیشیشن نہیں ہے. اس کو یا وہ کام مشکل لگ رہا ہے، یا وہ ان پلیزنٹ لگ رہا ہے، یا اس کا وہ کسی طرح سے بھی وہ سبجیکٹ پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا. کین اسٹارٹ ہوم ورک ایٹ این اگریڈ اپون ٹائم ود اے سنگل پرومپٹ. گھر میں بھی آپ نے جیسے ان کو بتایا کہ ہم مغرب کے بعد بیٹھ کے پڑھیں گے، یا آپ ابھی اتنی دیر کی بریک لے لیں، اپنی کوئی گیم کھیل لیں، پھر ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، تو آپ کو ایک دفعہ بتانا پڑتا ہے اور وہ آ جاتا ہے. گریڈ 4 to 5 کین فالو اے 3 to 4 اسٹیپ روٹین دیٹ ہیز بین پریکٹسڈ. روٹین فالو کر رہا ہے اپنی، لیکن اب اسٹیپ زیادہ ہے. کین کمپلیٹ 3 to 4 کلاس روم اسائنمنٹس ان اے رو. ماما میں نے 3 ہوم ورکس کر لیا، مجھے اس میں آپ کی ہیلپ چاہیے. کین فالو این اسٹیبلشڈ ہوم ورک اسکیجول مے نیڈ اے ریمائنڈر ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ. ہوم ورک کے لیے اس کو شاید ایک ریمائنڈر چاہیے ہو، لیکن اپنے اسٹیبلش ٹائم پہ کرتا ہے. اسکول میں بھی ہے کہ ٹیچر کہتی ہے کہ ہاں میں جو کام کہتی ہوں، ریڈنگ کرواتی ہوں کر لیتا ہے، بیگ پیک کرنے کا کہتی ہوں تو کر لیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہم نے بیگ پیک کرنا ہے، اسے پتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پہ یہ سارے کام کرنے ہیں. Grade 6 to 8 can make and follow a nightly homework schedule with minimal procrastination. رات کو صبح کے لیے پہلے سے تیاری کر لیتا ہے کہ میں نے کل کیا کیا کرنا ہے، اور اس میں وہ سستی نہیں دکھاتا. Can start chores at an agreed on time. For example, right after school may need a written reminder. مثلاً کیونکہ آپ بڑی کلاس میں ہے نا، اگر فرض کریں اس کو اسکول کے بعد فوراً آ کے بھی پڑھنا پڑتا ہے تو وہ کر لیتا ہے. مدر کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ مدر نا بہت زیادہ تھک جاتی ہے، اس کے بعد بہت سے کام ہوتے ہیں، بچوں کے اندر انرجی لیول زیادہ ہوتا ہے. تو اگر کسی میں ٹاسک انیشیشن بہت اچھی ہے تو وہ 10 منٹ بعد آ کے پھر پوچھے گا، اس نے وہ کام کر لیا، اس نے آ کے کہا اب میں کیا کروں. ہمارے پاس پھر کام نہیں ہوتا. ایک طرح سے ہم کہتے ہیں گیجٹس پہ نہیں جانا، پھر ہم آخر تنگ آ کے نا چوتھے کام پہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر کھیل لو جو کھیلنا ہے، اور ہم دل میں فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں کھیل رہے ہیں. پھر کین سیٹ اسائڈ اے فن ایکٹیویٹی وین ہی اور شی ریمبرڈ اے پرومسڈ obligation. یعنی کوئی کام کر رہے ہیں ضروری مزے کا جو ان کو مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک دم ان کو یاد آیا کہ اوہ میں نے تو یہ کام کیا تھا، چاہے میں نے اپنی امی ابو کو یا گھر میں کسی سے وعدہ کیا تھا، یا اسکول میں کسی فرینڈ کا کام کرنا تھا، کسی کو کال کرنا تھا، کسی کو کوئی چیز بتانی تھی، یہ ان کو یاد آ گیا کہ وہ میں نے کرنا تھا. یہ اب آپ نے یہاں سے اسیسمنٹ کرنی ہے، اور اسیسمنٹ وہی ہے جتنا زیادہ اسکور آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ ان کا زیادہ ڈیولپڈ ہے، اور جتنا کم اسکور آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کم ڈیولپڈ ہے. اب کم ڈیولپڈ ہے تو سمپل روٹینس آپ نے بچوں کی بنوانی شروع کر دینی ہے. روٹین بننے سے ان کی رسپانسبلٹی کا ان کے اندر ایٹیچیوڈ آنا شروع ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ایٹیچیوڈ آنا شروع ہوتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو کیوز دیتے ہیں. یہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ آپ کا ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی بچے کو زیادہ ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں، کسی بچے کو کم چاہیے ہوتے ہیں. جس کا یہ اسکل ویک ہوگا وہ آپ سے زیادہ ریمائنڈرز مانگے گا. ہم بار بار کمپیئر کرتے ہیں کہ تمہاری بہن کو تو میں نے بس 1 دفعہ بتایا وہ بیٹھ گئی، تمہیں میں 6 دفعہ بتا چکی ہوں اور تم نہیں بیٹھ رہے، پھر آ جاتے ہو پوچھنے کے لیے. یہ آپ اپنے مائنڈ میں سوچ کے رکھیں گی کہ یہ والا اسکل اس کا پور ہے،
اور اس کو ذرا زیادہ ریمائنڈرز چاہیے. تو پریشان ہوئے بغیر، اریٹیٹ ہوئے بغیر آپ نے اس کو ریمائنڈر دے دینا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ٹاسک کو میں ان کے لیے پلیزنٹ کیسے بناؤں. مثلاً اگر وہ ٹاپک مشکل ہے تو آپ اس کو چھوٹے گولز میں ڈیوائڈ کر دیں. کوئی اس کے اندر ایسے موٹیویٹرز ڈال دیں کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ کرے تو اس سے فائدہ ہو. اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کو اسٹرانگ کریں کہ اچھا اگر ہم نے یہ کر لیا، آپ کا ٹائم پہ کام ختم ہوا تو پھر ہم یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر بچے کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بچوں کو آپ ڈفرینٹ آپشنز دے کے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے اتنے ٹائم میں یہ کام چاہیے، اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ اس کو کیسے کریں گے. اور اسپیشلی اگر بڑا بچہ ہو جائے تو ایک امپورٹنٹ ٹپ آپ کو یہ دوں گی، بہت زیادہ ان کے پیچھے نہ پڑیں. آپ ان کو یہ کہہ دیا کریں کہ مجھے ایسا رزلٹ چاہیے. آپ 5 چیزوں کے پیرامیٹرز دے دیں. مثلاً قرآن آپ نے روز پڑھنا ہے، نماز آپ کی نہیں چھوٹنی چاہیے، یہ آپ کو میں ریمائنڈر دے سکتی ہوں. اور تیسرا یہ کہ آپ کے اسکول کا رزلٹ اتنے پرسنٹیج سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس سے نیچے ہو تو کانسیکوینس دیتے ہیں، کوئی چیز ان کی وڈرا کر دیں. اگر وہ آپ کے پاس آ کے بار بار بچہ کہتا بھی ہے ماما سوری، گلے لگانا ہے، پیار کرنا ہے، کہنا بیٹا ایکسیپٹ یور اپالوجی. اپنی ممتا کو تھوڑا سا کنٹرول کر لینا ہے، تانے نہیں مارنے اور بار بار ان کے پیچھے نہیں پڑنا. ٹاسک انیشیشن کے لیے آپ کریں گے کیا؟ آپ کہاں پر یہ بچوں کو سکھا سکتے ہیں؟ جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے روٹین کے کام ہے جہاں وہ سستی کرتے ہیں، ان کو وہاں سے ٹارگٹ کریں. دوسرا، ہوم ورک. پڑھائی کرتے وقت جب انہوں نے ہوم ورک کرنا ہے نا، وہاں پہ آپ ان کی بلڈ کریں اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی. اب وہ رسپانسبلٹی کیسے دی جائے گی، آپ نے خود اپنا طریقہ سوچ لیں. مثلاً اگر اس نے ایک دن ہوم ورک نہیں کیا، آپ نے 3 دفعہ بتایا، آپ نے اس کو کہا کہ بیٹا میں آپ کو 3 ریمائنڈرز دوں گی، اب اس نے کام نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اگلے دن اس کو کلاس میں سزا ملنے دیں. وہ آپ صبح بھاگا آئے گا، ماما یہ کرا دیں، ماما وہ کرا دیں. ان سے کہ سوری بیٹا اب تو ٹائم نہیں ہے، نہیں کروانا. ایک دفعہ چھوڑ دیں اس کا کام. آپ دیکھیں اس دن جب کلاس میں اس کو ڈانٹ پڑے گی نا، تو اس کے بعد وہ اگلی دفعہ سے آرام سے کام کرے گا. ریمائنڈر اس کو پھر بھی چاہیے ہوگا جو ایج اپروپریٹ اس کا ہے. ہم کیا کرتے ہیں پھر آخری وقت پہ ریسکیو ٹیم کی طرح آ جاتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، وہ نہیں کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.